اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 18 جس کا عنوان آیت الکرسی ہے۔ تو پیارے بچوں، آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو تیسرے پارے میں تلک الرسل میں دوسرے رکوع میں آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، اس کے جنت میں داخلے پر موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو پیارے بچوں، جب ہماری دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جو ہی ہماری دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، اپنی عادت بنائیں گے، تو یہ ہماری مستقل عادت بن جائے گی۔ تو آج ہم آیت الکرسی کے کچھ الفاظ پڑھنے سیکھیں گے اور ترجمہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آپ شروع کریں اللہ سے۔ اللہ، اللہ مین اللہ، لا نہیں، الہ معبود، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الا سوائے، ہوا وہ، الحی زندہ، یعنی اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ القیوم تھامنے والا، اور اللہ ہی ہے ہر چیز کو تھامنے والا۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور آسمان بغیر کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ لا نہ تأخذہ، اسے آتی ہے، سینۃ اونگ، ولا، اور نہ نوم، نیند۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ترجمہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو، اسی کا ہے، ما، جو، فی، میں، السماوات، آسمانوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ السما آسمان کو کہتے ہیں، اور السما کی جمع ہے السماوات، واتی آسمانوں۔ وما، اور جو، وا مین، اور ما مین جو، فی میں، فی میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور الارض، زمین، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ من، کون ہے، ذی، وہ جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، اس کی اجازت سے۔ ترجمہ ہے کہ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت الہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری صفت الحی، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ دنیا اور اس میں رہنے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور تیسری صفت القیوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے تھاما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر، آسمان کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا ہے۔ اور پیارے بچوں، اللہ کی ایک اور صفت، چوتھی صفت بھی آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ تو ہم میں سے ہر ایک سوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کمزوری، نقص و نیند سے پاک ہے۔ وہ دنیا کے سارے کاموں کی نگرانی کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے غافل نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہاں تک ہی سبق رکھیں گے۔ آپ نے ان جتنے الفاظ معنی سیکھے ہیں، ترجمہ سیکھا ہے، ان کو اچھی طرح پڑھنا ہے، لکھنا اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ پیارے بچوں، ہم نے سبق نمبر 18 جس کا عنوان آیت الکرسی وہ شروع کیا تھا، اس کی گرامر کچھ سیکھیں گے، پھر آگے مزید آیت الکرسی جو رہتی ہے باقی بھی وہ سیکھیں گے، اس کے الفاظ، معنی اور ترجمہ۔ تو پیارے بچوں، گرامر میں ہم فاعل، تو فاعل ان کا مین ہے کہ کام کرنے والا، فاعل کا مین کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام ہوتا ہے، جس پر اثر پڑتا ہے، اور فعل کام کا نام ہے، یہ کام ہے۔ یہاں فعل ماضی پہلا لفظ فعل، اس نے کیا،
یعنی اس نے کام کیا، کام کرنے والا ایک بندہ ہے، تو ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، وہ بندہ پاس نہیں ہے، کہیں دور ہے، تو ہم دور کی طرف اشارہ کریں گے کہ فعل اس نے کیا۔ تو فعل ماضی میں یہ ایک لفظ ہے، اور فعل مضارع کا اسی لفظ سے صیغہ بنایا گیا۔ پہلا لفظ یفعل، فعل سے فعل مضارع میں کیا بنے گا؟ یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی وہ ایک بندہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ اس میں کہ حال، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو حال میں آئے گا کہ وہ کرتا ہے، اور مستقبل میں کرے گا۔ آگے فعل امر میں ہے افعل، تو فعل امر میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس میں ہے افعل کر، یعنی کام کر، حکم دیا جا رہا ہے کام کرنے کا۔ فعل نہیں، لا تفعل، لا مین مت، تفعل کر، تو فعل نہیں میں کام سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، لا تفعل مت کر۔ آگے فاعل کام کرنے والا ہے، تو اس میں جب فعال سے ہم فاعل کا صیغہ بنائیں گے تو یہ فاعل نہیں بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کام کرنے والا آدمی، اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ آگے مفعول، جس پر کام ہوا، جس پر اثر پڑا، مفعول جس پر کام ہوا، اور فعل کام کو کہتے ہیں، کرنا، کام کا نام۔ پیارے بچوں، اب فعل ماضی میں ناصرہ سے پہلا لفظ ہے ناصرہ، اس نے مدد کی، تو ناصرہ سے ہی یعنی ایک آدمی نے مدد کی۔ اسی سے فعل مضارع کا پہلا لفظ بنائیں گے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ بھی واحد ہے، جس طرح ناصرہ واحد ہے، اسی طرح اس کا فعل مضارع کا پہلا لفظ بھی واحد ہے کہ وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ آگے فعل امر میں اس کا پہلا لفظ بنتا ہے انصر، مدد کر، حکم دیا جا رہا ہے مدد کرنے کا، انصر، مدد کر۔ آگے لا مین مت یا نہیں، تو لا تنصر، مت مدد کر، یہاں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ مت مدد کر۔ آگے جب فاعل، اس کا فاعل کا پہلا لفظ بنائیں گے تو ناصرہ سے کیا بنے گا فاعل کا؟ ناصرون، ناصرون مدد کرنے والا۔ ناصرون سے مراد کیا ہے کہ وہ آدمی جو دوسروں کی مدد کر رہا ہے یا مدد کرنے والا ہے۔ آگے اس سے مفعول کا بنے گا جس کی مدد کی گئی ہے، تو ناصرون مدد کرنے والا ہے، تو منصورن جس کی مدد کی گئی، منصورن جس کی مدد کی گئی، یعنی جس پر کام ہوا۔ آگے اس میں جو کام ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نصر، نصر مدد کرنا، کام کیا ہوا ہے کہ نصر مدد کرنا۔ آگے فعل ماضی کا لفظ ہے ضرب، ضرب اس نے مارا، تو اس سے فعل مضارع کا لفظ بنے گا یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو ضرب بھی واحد ہے، تو اسی سے واحد فعل مضارع کا لفظ بنے گا، یعنی وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا۔ تو اضرب فعل امر میں ضرب سے فعل امر کا لفظ بنے گا اضرب، مار، حکم دیا جا رہا ہے کام کرنے کا، اضرب مار۔ آگے جب منع کیا جا رہا ہے تو لا تضرب، مت مار، روکا جا رہا ہے، لا تضرب مت مار۔ آگے فاعل کام کرنے والا، تو اس میں ضربہ سے لفظ بنے گا ضاربن، مارنے والا، ضاربن مارنے والا۔ آگے مفعول جس کو مارا گیا، تو ضربہ سے مفعول کا لفظ بنے گا مضروبن، جس کو مارا گیا، مضروبن جس کو مارا گیا۔ آگے فعل جو کام ہوا ہے، تو ضربہ سے ضربن، مارنا، ضربن مارنا۔ آگے ہم دیکھیں گے پہلا لفظ ہے سامعہ، فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کا واحد ہے، سامعہ اس نے سنا، یعنی ایک آدمی نے سنا، تو اسے ہم فعل مضارع کا لفظ بنائیں گے یسمع، سامعہ سے فعل مضارع کا لفظ کیا بنے گا؟ یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، یعنی وہ ایک آدمی سنتا ہے یا سنے گا۔ تو اس میں آگے جب حکم دیا جا رہا ہے تو سامعہ سے بنے گا اسمع، اسمع سن، حکم دیا جا رہا ہے کہ سنو، اسمع سن۔ آگے جب منع کیا جا رہا ہے سننے سے، تو لا تسمع، مت سن، لا تسمع مت سن۔ تو آگے جب سامعہ سے ہم فاعل کام کرنے والے کا صیغہ بنائیں گے تو بنے گا سامعون، سننے والا۔ سامعہ سے فاعل کیا بنے گا؟ سامعون، سننے والا، جو کام کرنے والا ہے، سامعون سننے والا۔ آگے مفعول جس نے سنا، تو اس کے لیے سامعہ سے بنے گا مسموعن، جس کو سنا گیا، مسموعن جس کو سنا گیا۔ آگے فعل اس کا ہوگا سمعن، سننا، فعل کا ہوگا سامعہ کا سمعن، سننا۔ تو پیارے بچوں آگے ہے عالمہ، تو عالمہ
سے آپ کو پتہ بھی ہے ہم علم کہتے ہیں تو علم کا مین بھی ہوتا ہے جاننا. اسی طرح عالمہ مین اس نے جانا، فعل ماضی کا لفظ ہے عالمہ اس نے جانا، یعنی اسے ایک آدمی نے جانا، کسی چیز کے بارے میں جانا یا کسی علم کے بارے میں جانا تو یا کسی معلومات کے بارے میں. تو آگے یا علمو، عالمہ سے فعل مضارع کا صیغہ بنتا ہے یا علمو، وہ ایک آدمی جانتا ہے یا جانے گا کسی چیز کے بارے میں. آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ علم جان، یعنی کسی چیز کے بارے میں جان، علم جان. آگے منع کیا جا رہا ہے لا تعلم مت جان، یعنی روکا جا رہا ہے کام سے، لا تعلم مت جان. تو جو جاننے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم، جاننے والا. تو پیارے بچوں آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ عالم اور عالم میں کیا فرق ہے. تو عالم جہان کو کہتے ہیں، دنیا جہان کو، اور عالم مین جاننے والا یعنی استاد یا کسی چیز کے بارے میں علم رکھنے والا، جاننے والا. عالم جاننے والا. معلوم جس کو جانا گیا، جس چیز کے بارے میں جانا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ معلوم جس کو جانا گیا. اور جو کام ہے وہ کیا ہے؟ علم، علم جاننا، علم جاننا. آگے پیارے بچوں فعل ماضی کا پہلا لفظ ہے عاملہ، اس نے عمل کیا. تو جس طرح آپ نے فعلہ میں پڑھا تھا اس نے کام کیا، تو اسی طرح عاملہ اس نے عمل کیا. عمل بھی کام کی طرح ہی ہوتا ہے. ہم کسی بات پر عمل کرتے ہیں یا کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے عمل کیا یعنی اس ایک آدمی نے عمل کیا، جو اسے حکم دیا گیا اس پر اس نے عمل کیا. آگے فعل مضارع میں اس کا پہلا لفظ بنتا ہے یا عملو، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعنی وہ ایک آدمی عمل کرتا ہے یا کرے گا. اعمل، عمل کر، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عمل کر. اعمل، اعملو، عمل کر. آگے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے فعل نہیں میں. لا تعملو، مت عمل کر. لا تعملو، مت عمل کر. عامل، عمل کرنے والا، جو عمل کرنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عامل، عامل عمل کرنے والا. آگے مفعول میں ہے جس پر کام ہوا ہے، معمول جس پر عمل کیا گیا، معمول جس پر عمل کیا گیا. آگے جو عمل ہوا ہے یا کام ہوا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عمل، عمل کرنا، عمل کرنا. تو پیارے بچوں یہ زیادہ الفاظ جو ہیں فعل ماضی، مضارع، فعل امر، نہیں، فاعل، مفعول اور فعل، اس میں آپ نے فعل ماضی کی فعالہ سے پوری گردان پڑھی ہوئی ہے، ناصرہ سے بھی، زاربہ سے بھی، سامیہ سے بھی. تو یہاں ایک ایک لفظ بیان کیا گیا. فعل ماضی میں آپ نے فعل ماضی کی پوری گردان پڑھی تھی، یہاں فعل ماضی کا ایک ایک پہلا لفظ بیان کیا گیا، اسی طرح فعل مضارع کا بھی. تو یہ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے جس طرح آپ ورڈ میننگ یاد کرتے ہیں، ہر لفظ کا اس کا ساتھ ترجمہ، مین اچھی طرح یاد کرنا ہے اور لکھنا اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو پیارے بچوں آج ہم صفحہ نمبر 121 کا بک ورک کریں گے. تو پیارے بچوں اس میں درست جواب کے گرد ٹک کا نشان لگائیں. نمبر 1، آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہیں اللہ کی صفات، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. تو پیارے بچوں آیت الکرسی میں کیا بیان ہوئی ہیں؟ اللہ کی صفات. آیت الکرسی میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر 1 ہے. تو پیارے بچوں نمبر 2 ہے کہ اللہ کی الحی صفت سے مراد ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ خوش رہنے والا، ہمیشہ موجود رہنے والا. تو پیارے بچوں اللہ کی الحی صفت سے مراد ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی. آگے تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر 1 ہے. آگے نمبر 3، قیامت کے روز اللہ جس سے راضی ہوگا اسے کیا انعام ملے گا؟ تو دوزخ ملے گی، جنت ملے گی، پھل ملیں گے. تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے روز جس سے اللہ راضی ہوگا اسے انعام میں جنت ملے گی. تو قیامت کے روز اللہ جس سے راضی ہوگا اسے کیا انعام میں ملے گا؟ جنت ملے گی. تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر 2 ہے. آگے نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد، گھر سے نکلتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت. تو پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. تو پیارے بچوں کریکٹ آنسر آپشن نمبر 1 ہے. تو پیارے بچوں آگے آئیں، یہاں ملائیے لکھا ہوا ہے عربی الفاظ کو ان کے درست معنی کے ساتھ ملائیں. تو یہ کالم میچنگ ہے، آپ نے ورڈ کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے مین کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے جو اس کا مطلب ہوگا. تو پہلا لفظ ہے الہن. الہن کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. الہن سے مراد معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
تو محبوب سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الہ مین محبوب. آگے دوسرا الحی. الحی کا مطلب ہے زندہ. الحی مین زندہ. آگے تیسرا ہے سیناتن. سیناتن مین اونگ، کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. آگے ہے القیوم. القیوم مین تھامنے والا، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کو کون تھام کر رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو القیوم کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب ہے تھامنے والا. آگے ہے خالقن. خالقن پیدا کرنے والا. ہمارا خالق کون ہے؟ ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو خالقن کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. تو پیارے بچوں، اس بک پر کو آپ نے کمپلیٹ حل بھی کرنا ہے، یعنی بک پر آپ نے جہاں ٹک مارک کرنا ہے وہاں ٹک مارک کریں گے، جہاں میچ کرنا ہے وہاں میچ کریں گے، اس کے بعد اچھی طرح یاد کریں گے. فی امان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے. پیارے بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 122 پر خالی جگہ پر کریں. یہ 3 خالی جگہیں، تو یہ پڑھیں گے. بک ورک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت. تو پیارے بچوں، آپ نے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت الہ پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ الہ بیان ہوئی ہے. الہ محبوب. نمبر 2 دوسری صفت الحی بیان ہوئی ہے. آیت الکرسی میں دوسری صفت اللہ کی الحی بیان ہوئی ہے. نمبر 3 تیسری صفت آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت القیوم بیان ہوئی ہے. تو پیارے بچوں، آگے مختصر جواب دیں. کوشچن نمبر 1 ہے کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. تو ابھی دوسرا کوشچن بھی دیکھ لیں، پھر ان دونوں کے آنسر آپ کو پیج نمبر 117 پر دکھاؤں گی. کوشچن نمبر 2 آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ پیج نمبر 117 پر آپ کو حدیث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا انسان جب مرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. پیارے بچوں، پیج نمبر 117 پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت الکرسی پہلے کوشچن میں پوچھا تھا کہ قرآن مجید کی عظمت والی آیت کون سی ہے، تو اس کا یہ آنسر ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے. اور آگے دوسرا تھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، تو یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا اس کے جنت میں داخلے پر موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا وہ بس مرنے کی دیر ہے کہ جنت میں داخل ہوگا. کوشچن نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت القیوم سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ نے تیسری صفت پڑھی تھی القیوم. تو القیوم ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو تھامنے والا، سہارا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس کا آنسر آپ پیج نمبر 118 پر دیکھیں. پیارے بچوں، پیج نمبر 118 پر دیکھیں کہ القیوم سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے تھاما ہوا ہے. تو القیوم صفت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے تھاما ہوا ہے. آگے کوشچن نمبر 4 ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو پیارے بچوں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. کتنی صفات ہیں؟ 5 صفات. تو پیارے بچوں، آپ نے یہ بک ورک کمپلیٹ کرنا ہے، بلینکس فل کرنی ہے اور یہ کوشچن آنسر اچھی طرح یاد کرنے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ.